کہ وسعت رزق کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو وظیفہ کر رہے ہیں اس سے ہمارے رزق میں ہی وسعت ہوگی۔ بعض اوقات اس طریقے سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے رزق کو ایک حد تک مقرر کیا ہوا ہے، اس سے بڑھ نہیں سکتا۔ اب آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو مزید رزق میں فراوانی حاصل ہو جائے، اور پھر جب آپ وسعت رزق پر محنت کرتے ہیں تو آپ کا رزق تو وسعت نہیں ہوتا جو کہ آپ کا مقصد ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی نعم البدل آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ مثلاً کہ آپ جب وسعت رزق کا وظیفہ کر رہے ہیں اور انتہائی نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا میں جو ہے وہ قبولیت کا جو ہے وہ عنصر پیدا فرما دیتا ہے، یا آپ کے پاس جتنا مال اللہ نے آپ کو اس وقت عطا کیا ہوتا ہے اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے، یا آپ کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے نفع کا ذریعہ بناتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی کہ انسان اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی میں خرچ کرتا ہے، جس سے اس کو دنیاوی نفع بھی ملتا ہے اور ابدی نفع بھی ملتا ہے۔ تو ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ وسعت رزق کا کوئی وظیفہ کریں اور اس سے رزق میں وسعت نہیں ہو رہی ہو تو خدا را بد دل نہ ہو، خدا را ایسا نہ سوچیں کہ یہ وظیفہ غلط ہے یا وظیفے کے اندر تاثیر نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری محدود سوچ ہے۔ ہم وسعت رزق کے وظیفے کو جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا پورا فوکس جو ہے وہ رزق کی فراوانی پر ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے رزق بڑھے گا، کسی طریقے سے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، جبکہ آپ کے مقدر کے اندر نے اللہ نے جو طے کیا ہوا ہے اتنا آپ کو مل رہا ہے، ملتا رہے گا، چاہے آپ کوئی وظیفہ کریں چاہے نہ کریں۔ وظیفہ کریں گے اس کی برکات آپ کو الگ عطا کر دی جائیں گی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے مال میں برکت ہو جائے گی، آپ کا مال جائز راستے پر خرچ ہوگا، آپ کا مال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو نفع ہے وہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، اور آپ سے ایسے رستے میں رزق خرچ کروائے گا کہ پھر اس کا جو نفع ہے وہ اخروی بھی آپ کو حاصل ہو جائے۔ تو یہ چند باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی آپ وسعت رزق کی کسی بھی ترتیب پر عمل کرتے ہیں تو اس کا نفع جو ہے وہ آپ کو ضرور بالضرور حاصل ہو رہا ہوتا ہے، بشرط ہے کہ آپ اس پر غور و فکری کو اختیار کریں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، اور یہ محدود باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس پر آپ مزید غور و فکر بھی کریں گے تو اس سے مزید نقطے بھی آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو وقت ضائع کی